प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें बाहर आएंगी। दोस्तों, ये वाकया एक नेक औरत का है। हज़रत जाफर बिन सादक फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स सफ़र पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने भी अकरार कर लिया और यकीन कराते हुए कहा कि भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफ़र पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स मुतमिन होकर सफ़र पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन औरत के हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। वो आदमी अपने ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। वो औरत पाक दामन और बाहया थी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब बदबख्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे गुनाह पर दावत कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहो मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत के अमान अफरोज और जुर्रतमंदा अंदाज को देखकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो वो कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया? सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या क्या किया। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कहा, भाई जान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हकीकत तो वाज़िया कर दी, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की ये बातें सुनकर उसके दिल में ये बात चुभ गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की। गम गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी को तलवार से लगातार वार करके शदीद जख्मी कर दिया। और जब यकीन हो गया कि ये औरत मर चुकी है तो वो वहाँ से भाग गया। अल्लाह की कुदरत के शदीद जख्मी होने के बावजूद नेक खतून अभी भी जिंदा थी। वो गिरती फिरती ही अल्लाह के इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आह सुनकर एक राहब ने अपने गुलाम को बुलवाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहब बड़ी तवज्जो से इस औरत का इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। राहब की ज़ौजा फौत हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। राहब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा कि मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। नेक और पारसा खतून बड़ी दिलजमाई से उसकी परवरिश करने लगी। राहब का स्याह फार्म गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बदनीयत का इजहार करते हुए उस पाक बाहया औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, या तो मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले, चाहे मुझे कत्ल करना है बेशक मुझे कत्ल कर दे। वो बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बोझ लिए वहां से चला गया। लेकिन रात की स्याही ने जब हर चीज को ढांप लिया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वो उसे बहला रही थी। जालिम शहवत परस्त गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद ही लम्हों में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहब के पास गया और कहा कि हुजूर, क्या आप जानते हैं कि उस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके नन्हे बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। कैसी जालिम औरत है। राहब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तेरा सत्यानाश हो, तू मुझे सही क्यों नहीं बताता? उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जब राहब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। राहब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो इस शख्स ने बच्चे को ही कत्ल कर डाला।
میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے 50 دینار لے لے اور اس شخص کو آزاد کر دے۔ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی مجھ سے بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تم مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور آسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں تو آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا اور کسی کے ملکیت میں نہیں ہوں۔ مسافر نے کہا، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیے ہیں۔ میں نے تیرے مالک کو بہت سارے پیسے دیے ہیں اور تجھے خریدا ہے، اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، سب مسافروں نے کہا، اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی ہی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی میرا کوئی مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنے والے کر ڈالو، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو انہیں اس عورت کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ ملا اور اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی اور دن رات گزرتے رہے۔ وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک عورت بہت ہی معظم ہو گئی اور وہ اسے بابرکت سمجھنے لگا، اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے تمام وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم مجھ سے کیا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون، ان کے مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالی جناب آپ حکم فرمائے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں؟ اس رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا، عالی جناب جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس عورت کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی، اور ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ، حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی، ملکہ نے حکم دیا اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بدکار غلام آیا۔ جب سارے لوگ اسے بیعت کر چکے تھے، ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہ پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ لیکن عورت نے جواب دیا، میں تمہاری بیوی تھی اور آج بھی ہوں۔ سنو تمہارے بدکار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا، اور کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی، اور جب اس نے اس کو بیچا تھا، جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ تو پیارے دوستو، اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔